اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اسلام کے اعتبار سے تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہوں اور دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ جناب ثابت بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مجلس میں باوقار اور اپنے گھر میں خوش مزاج آدمی نہیں دیکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ کون سا دین پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یکسوئی اور سادگی والا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چار خوبیاں ایسی ہیں کہ جب وہ تجھے مل جائیں تو پھر دنیا کی باقی چیزیں تجھ سے جاتی بھی رہیں تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ نمبر 1 اچھا اخلاق، نمبر 2 رزق حلال، نمبر 3 سچی بات، اور نمبر 4 امانت کی حفاظت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ دوزخ میں داخل کرے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھوکھلی چیزیں یعنی شرمگاہ اور ہونٹ۔ اسی طرح سب سے زیادہ جو چیز جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، نماز پڑھنے لگے اور رونا شروع کر دیا اور یوں کہتے جاتے، اے اللہ تو نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، لہٰذا میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ صبح تک یہی دعا کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا، اے ابو درداء، آپ رات بھر حسن اخلاق کے بارے میں ہی دعا کرتے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک مسلمان بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا اچھا اخلاق اسے جنت میں لے جائے گا، اور اگر برا اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس کا برا اخلاق اسے جہنم میں لے جائے گا۔ مسلمان بندے کی مغفرت اس حال میں بھی ہو جاتی ہے کہ وہ سو رہا ہو۔ میں نے عرض کیا، اے ابو درداء، سوتے ہوئے مسلمان کی کیسے بخشش ہو جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس کا بھائی رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، پھر اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے بھائی کے حق میں بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ بہت سے دیہاتی لوگ ادھر ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر باقی لوگ چپ ہو گئے اور صرف وہی باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فلاں فلاں کام کرنے میں ہم پر کوئی گناہ ہے؟ انہوں نے انسانی امور کے متعلق بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں کوئی حرج نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اللہ نے تنگی کو ختم کر دیا ہے سوائے اس شخص کے جس نے ناحق کسی کی عزت پامال کی ہو، یہی وہ شخص ہے جس نے تنگی کی اور ہلاک ہوا۔
انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوا کر لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو دوا کیا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی ہو سوائے ایک مرض کے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو سب سے بہتر کون سی چیز عطا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بھلائی کے کاموں میں سخاوت کرنے والے تھے، اور رمضان میں آپ اس وقت سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ماہ رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تو آپ انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش برسانے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ملی، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھتا تھا اور مالدار تھا، اس لیے اپنے نوکروں کو حکم دیتا کہ وہ تنگ دست سے درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس چیز کے اس سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ اسے معاف فرما دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کھوکھلی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ سیدنا نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے بنی سلمہ تمہارا سردار کون ہے؟ ہم نے عرض کیا جد بن قیس، اگرچہ ہم اسے بخیل قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون سی بیماری ہے جو بخل سے بھی بڑی ہو؟ بلکہ تمہارا سردار عمرو بن جموح ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں ان کے بتوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمہ کیا کرتا تھا۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب ورداد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی طرف مکتوب لکھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ کر بھیجو جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ چنانچہ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف مکتوب لکھا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیل و خال، مال ضائع کرنے، کثرت سوال، خود نہ دینے اور دوسروں سے لینے، ماؤں کی نافرمانی کرنے اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے کپڑے اور ہتھیار لے کر آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے میری طرف نظر اٹھائی، پھر نیچے کر لی اور فرمایا اے عمرو بے شک میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے، اور میں تمہارے لیے اچھے مال کی بڑی رغبت رکھتا ہوں۔
میں نے عرض کیا بے شک میں مال کی رغبت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا، میں تو صرف اسلام میں رغبت کرتے ہوئے مسلمان ہوا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، اچھا اور بہترین مال اچھے آدمی کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عبید بن محسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے اہل و عیال میں امن و امان سے ہو، اس کے جسم میں عافیت ہو، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے اور یہ بھی نیک کام ہے کہ تو اپنے بھائی سے ہنستے کھلتے چہرے کے ساتھ ملے، اور یہ کہ تو اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت